الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وقال الله تبارك وتعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وقال الله تبارك وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال الله تبارك وتعالى القبر روضة من رياض الجنة والحفرة من حفر النيران صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ألا إن لله عبادا فتنا ألا إن لله عبادا فتنا طلق الدنيا وخاف الوطنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ چھوٹا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک عبرت کا نشان آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ چھوٹا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک عبرت کا نشان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں
چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی، دیکھتے ہی دیکھتے یہ عمارت خاک میں مل جائے گی۔ یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت کیف مستی کی، یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت کیف مستی کی، بلند اپنا تخیل کر یہ باتیں سب ہے پستی کی۔ تباہی کی حدیں عشرت پرستی سے نکلتی ہے، تباہی کی حدیں عشرت پرستی سے نکلتی ہے، شرابوں پر شباب آیا تو قوموں پر عذاب آیا۔ یہ شہر خاموشاں ہے یہاں باتیں نہیں کرتے، یہ شہر خاموشاں ہے یہاں باتیں نہیں کرتے، روتے ہیں یہاں ہنس ہنس کے ملاقاتیں نہیں کرتے۔ جو ان پہ گزرتی ہے اگر تجھ کو خبر ہو، جو ان پہ گزرتی ہے اگر تجھ کو خبر ہو، روتے ہوئے دن رات پھر تیرے بسر ہو۔ پڑھ کر کوئی بھیجے یہ دعا ڈھونڈ رہے ہیں، پڑھ کر کوئی بھیجے یہ دعا ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا کے یہ رشتوں میں وفا ڈھونڈ رہے ہیں۔ گزرے ہیں زمانے کوئی ملنے نہیں آیا، گزرے ہیں زمانے کوئی ملنے نہیں آیا، اپنوں سے کوئی قبر کو تکنے نہیں آیا۔ دنیا نے جو غفلت کے انہیں جام پلائے، دنیا نے جو غفلت کے انہیں جام پلائے، دفنا کے گئے ایسے پلٹ کر نہیں آئے۔ دل پاک جو لائے وہی مہذبی ہے، دل پاک جو لائے وہی مہذبی ہے، ان ٹوٹی ہوئی قبروں میں بھی کچھ ایسے ہنسی ہیں، ہے ان کے یہاں پر بھی بڑے وقت سہانے، ہے ان کے یہاں پر بھی بڑے وقت سہانے، حوریں جنہیں آتی ہیں یہاں جھولا جھلانے، اور تیری حیات کبھی سورج ڈھلنے والا، اور تیری حیات کبھی سورج ڈھلنے والا، اسی شہر خاموشاں میں تیرا گھر بننے والا۔ سچ ہی کہا تھا قرآن میں تجھے کہنا ہوگا، سچ ہی کہا تھا قرآن میں تجھے کہنا ہوگا، تجھ کو بھی قبر میں حشر تک رہنا ہوگا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماء کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت کے ساتھ اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔
یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے۔ سعادت مند ہے وہ لوگ جن کے شب و روز اللہ کی خوشنودی والے اعمال میں گزرتے ہیں۔ بدنصیب ہے وہ لوگ جو صبح و شام غفلتوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کو ایک دن چھوڑ جانا ہے، اور اصل مقصد، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور اس کو سنوارنے کی کوشش کرنے والا ہی کامیاب ہے۔ ماہ محرم اختتام کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ 10 محرم کو شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ کی شہادت ہوئی، اور 20 محرم کو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ 29 محرم کو حضرت شاہ ولی اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی وفات اسی محرم کے مہینے میں ہوئی۔ ایسے بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے چلے جانے یہ ہمیں یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگوں نے دنیا کو چھوڑ دیا تو ہم کیا ہے، کب تک رہیں گے؟ آخر ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ خوشی سے دنیا کو چھوڑ دینے والا کامیاب ہے، اگلی منازل میں اس کے لیے بڑی آسانیاں ہوگی۔ خوشی سے دنیا کو چھوڑ جانے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جب بندہ زندگی گزار رہا ہے، جہاں ایک طرف دنیاوی اعمال ہے، ایک طرف اخروی، یعنی جہاں دین کو مقدم رکھ کر دنیا کو مؤخر کرتا ہے تو یہ دنیا کی زندگی کو خوشی میں چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ اپنی خواہشات اور شیطانی اعمال کو چھوڑ کر اللہ والے اور اللہ کے احکامات والے اعمال کرتا ہے، تو گویا یہ خوشی سے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے اعمال کر رہا ہے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اور مجبوراً زبردستی جب دنیا سے اسے چھڑایا جائے گا تو یہ بندہ آگے ناکام نامراد ہوگا۔ زبردستی چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ بندہ دنیا کے اندر رہ رہا ہے، صبح و شام اس کا مقصد زندگی صرف دنیا کی فکر ہے اور آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ موت جب آئے گی اس کا دل نہیں چاہے گا دنیا کو چھوڑنا، لیکن زبردستی دنیا چھوڑا دی جائے گی۔ پھر فرمایا اگلی منازل میں اس کے لیے بڑی مشکلات ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اس کے اسباب عیش و عشرت، اس کے سامان و راحت یہ سارے زائل ہونے والے ہیں۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت کی زندگی متقی پرہیزگار نیک لوگوں کے لیے ہے، اور وہاں ان کے لیے بڑی بہتریاں کامیابیاں ہوگی۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ 27ویں پارے کے اندر سورہ حدید میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر، کہ اے لوگو، اے دنیا والو، جان لو، سن لو، توجہ رکھو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی طرح ہے۔ جس طرح کرکٹ کا میدان ہوتا ہے، فٹ بال کا میدان ہوتا ہے، وہاں ٹیمیں حاضر ہوتی ہے، وقتی طور پر شور شرابہ ہوتا ہے، چہل پہل ہوتا ہے، کبڈی کا میچ ہوتا ہے، ہر طرف لوگوں کا رش ہوتا ہے، چہل پہل ہوتا ہے، لیکن کچھ لمحے کے بعد وہاں ہوا کا عالم ہوتا ہے، خاموشی ہوتا ہے، وہی میدان اجڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا اعلموا انما الدنیا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اے لوگو
دنیا کی زندگی بھی یہی کھیل تماشے کی طرح ہے. یہ 40-50 سالہ یہ چند لمحوں کا یہی ایک طرح کا کرکٹ کا کھیل کا میدان ہے. اس میں چہل پہل، اس میں اس قدر مگن نہ ہونا کہ تم اپنے اصلی مقصد کو بھول بیٹھو. بعض اہل علم نے فرمایا تو اس آیت کی تفسیر یوں ہے کہ جس طرح کھیل تماشے میں وقت لگانے والا اپنا وقت اور مال برباد کر رہا ہے، تو یہی دنیا کی مثال ہے کہ دنیا پرستی میں اپنے اوقات ضائع کرنے والا اپنے اوقات اور اپنا مال، اپنی جان ضائع کر رہا ہے. فرمایا اصل زندگی جو ہے وہ آخرت والی زندگی ہے. اس کی فکر کرنے والے والآخرۃ خیر لمن اتقی، متقی پرہیزگار اچھے نیک لوگ جو ہیں وہی کامیاب ہیں، انہی کے لیے آخرت میں بہتری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. ایک دوسری روایت میں